الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، جواب آتا ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ. یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. حضرات علماء کرام، قراء حضرات، ائمہ حضرات، قرآن کی نسبت سے، دین کی نسبت سے ہم سارے جمع ہیں. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اس لحظے میں، اس گھڑی میں، ان منٹوں میں جو باتیں کی جائیں اللہ انہیں قبول کر لے اور پھر اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق بخشے. بات شروع کرنے سے پہلے ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، پھر میں آگے بات شروع کرتا ہوں. یہ بچوں کا قرآن تو ماشاءاللہ بڑی قرات سے سنا، لیکن آج اردو زبان بھی بڑی قرات سے سنا. اللہ ہمارے قاری صاحب کی محنتوں کو قبول کرے. بڑا اچھا طریقہ ہے، لیکن آپ حضرات کو ایسا طریقہ سننے میں کم ملتا. ہمارے قاری صاحب تھے، انہوں نے بچوں سے کہہ رکھا تھا کہ مجھے جب بھی بلانا قرات میں بلانا. پانی پتی قاری تھے، کہا مجھے جب بھی بلانا قرات میں بلانا. تو ایک دن استاد جی کی روٹی دسترخوان میں پڑی ہوئی تھی، تو ایک کتا آیا، وہ روٹی استاد جی کی اٹھا کے لے گیا. تو اب شاگرد سوچنے لگا میں قرات میں کیسے بولوں استاد جی، اس لیے کہ استاد جی کا آرڈر ہے کہ قرات میں بولنا ہے. تو اب بیچارہ سوچتے سوچتے کہتا ہے استاد جی آپ کی روٹی کتا لے گیا.
इतने में कुत्ता लेके भी भाग गया। तो अब उस्ताद जी को गुस्सा आया तो कहने लगे, अरे उन लोग को पट्टे, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। एक दिन उस्ताद जी की पगड़ी पड़ी थी, आग लग गई। तो अब शागिर्द सोचने लगा, उस्ताद जी का हुक्म है किरात में बोलना है, तो कैसे बोलूं। बेचारा सोचते सोचते कहता रह गया, इतने में पगड़ी जल गई। तो उस्ताद जी आपकी दस्तार बंदी को आग लग गई। आज इन बच्चों की उर्दू में किरात में सुन के अच्छा है, बच्चों को ये तरीका आना चाहिए। अल्लाह हमारे कारी साहब की मेहनतों को कबूल कर ले। जिन बच्चों का ख़त्म हुआ उन बच्चों के माँ बाप को मैं आप सब दोस्तों की तरफ से दिल की गहराइयों से हज़ारों बार मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इनके ख़त्म को मुबारक करे। ख़ुसूसन हमारे हाजी अब्दुल जब्बार साहब बड़े दिनों से कहते थे, पता नहीं मेरे बच्चों का कब ख़त्म होगा, पता नहीं मेरे बच्चों का कब ख़त्म होगा। बहरहाल हो गया, अल्लाह कबूल करे। मेरे दोस्तों, मुसलमान के लिए, माँ बाप के लिए उलमाए दीन ने लिखा है कि 3 मौके बड़ी खुशी के होते हैं, लेकिन उन 3 मौकों में एक मौका सबसे बड़ा खुशी का होता है। जिस दिन घर में बच्चा पैदा होता है, माँ बाप के लिए बड़ा खुशी का दिन। जिस दिन बच्चा डोली चढ़ता है, सेहरा गले में डालता है, माँ बाप के लिए बड़ा खुशी का दिन होता है। अल्लाह सब माँ बाप को नसीब करे। फरमाया ये भी बड़े खुशी के दिन होते हैं, लेकिन असल मोमिन के लिए खुशी का दिन वो होता है कि जिस दिन उसका बच्चा अल्लाह का कुरान पढ़े। उस पैदाइश की खुशी क्या कि पैदा होने के बाद बच्चे को अल्लाह के कुरान का भी पता न हो। उस सेहरे पहनने की खुशी क्या कि जिस सेहरा के पहनने के बाद बच्चे को शादी की सुन्नतों का भी पता न हो। असल मोमिन के लिए खुशी का दिन ये होता है कि जिस दिन वो बच्चा अल्लाह के कुरान को ख़त्म करता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन ऐसे माँ बाप के सर पर अल्लाह सोने का ऐसा ताज रखेगा जिसकी रोशनी आसमान के सूरज से भी ज़्यादा होगी। अहले महशर हैरान होकर एक दूसरे से पूछेंगे, ये कौन लोग हैं जिनके सरों पे सोने के ताज चमक रहे हैं। कोई कहेगा शायद ये नबी हैं, कोई कहेगा शायद ये वली हैं, कोई कहेगा ये उलमा हैं। अल्लाह पाक की तरफ से फरिश्तों से कहा जाएगा कि ऐलान कर दो, ना ये नबी हैं, ना ये वली हैं, ना ये उलमा हैं। ये वो माँ बाप हैं कि दुनिया में जिनके बच्चों ने अल्लाह का कुरान पढ़ा था, अल्लाह ने आज उन माँ बाप के सरों पे सोने का ऐसा ताज रखा है जिसकी रोशनी आसमान के सूरज से। मेरे दोस्तों, अल्लाह हम सब के सरों पे क़यामत के दिन ऐसा ताज रख दे, आमीन। मुसलमान के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होता है कि जिस दिन हमारी ये बख्शिश का सामान होता है। जिसका बच्चा कुरान पढ़ जाता है, क़यामत के दिन ये माँ बाप के लिए बख्शिश का सामान। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोशिश करो कि औलाद सदका जारिया छोड़कर मरो। अर्ज किया गया, अल्लाह के रसूल, माल को सदका जारिया छोड़ना तो समझ आया, औलाद को कैसे सदका जारिया छोड़कर मरा जाए। तो इरशाद फरमाया, नेक औलाद छोड़ के मरो, कुरान पढ़ने वाली औलाद छोड़ के मरो, नमाज पढ़ने वाली औलाद छोड़ के मरो, अल्लाह को याद करने वाली औलाद छोड़ के मरो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद ये कुरान पढ़कर तुम्हारी रूह को सवाब दे दें। अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। मेरे दोस्तों, ये मदरसे हमारी बख्शिश के बाग हैं, हमारी बख्शिश के चमन हैं, ये गुलिस्तान हैं। अपने घरों से भी ज्यादा जो मुसलमान मदरसों की फिक्र करता है, अल्लाह पाक को उसकी जन्नत की फिक्र हो जाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदि में सुबह ख़वातीन को हदीस का दर्स देते हुए एक हदीस पढ़ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جب میں معراج کی رات گیا تو 7ویں آسمان پہ میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام جا کر کہنا، اور اپنی امت سے کہنا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، جنت ایک صحرا ہے، بالکل کھلی ہے، اس میں درخت تم نے لگانے ہیں، اس میں چمن تم نے بنانے ہیں، اس میں گلستان تم نے لگانے ہیں، اس میں پھول بوٹی تم نے لگانے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا دنیا میں اللہ کا قرآن پڑھا کرو، ایک حرف پڑھو گے اللہ جنت میں ایک درخت لگا دے گا، اللہ کا ذکر کیا کرو، ایک بار اللہ اکبر کہو گے اللہ جنت میں تمہارے لیے درخت لگا دے گا، جتنا ذکر کرتے رہو گے، جتنی تلاوت کرتے رہو گے، اتنا جنت میں اللہ تمہارا باغ گھنا کر دے گا۔ یہ مدرسے ہماری جنت کے باغ ہیں، اللہ ان کو آباد و شاد رکھے۔ جو ساتھی ان مدرسوں کی فکر کرتے ہیں اللہ پاک ان کے گھروں کو آباد و شاد رکھے۔ اپنی بات شروع کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی سورت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ہر مسلمان اس سورت کو جانتا ہے، سورت کو سورت العصر کہا جاتا ہے، مختصر سی ہے لیکن پورا دین کا سمندر اللہ پاک نے 7 سمندر، ایک بھی نہیں 7 سمندر اسے ایک چھوٹی سی سورت میں بند کیا۔ ارشاد خداوندی ہے والعصر، واو قرآن میں کہیں بھی آتا ہے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ بعض علماء اس سورت کو پچھلی سورت کا حصہ مانتے ہیں، بعض علماء اس سورت کو الگ سورت مانتے ہیں۔ جو پچھلی سورت کا حصہ مانتے ہیں وہ یہاں واو کا معنی کرتے ہیں اسی کے ساتھ ملا کر کے، اور مجھے قسم ہے زمانے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑا گھاٹے میں، الا مگر الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جنہوں نے اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق جو حق کے ساتھ جڑے رہے، وتواصوا بالصبر حق پہ جڑنے کے بعد جو ان کو تکلیفیں آئیں تو صبر پہ جڑے رہے، یہ مومن گھاٹے والے نہیں، باقی سب گھاٹے والے۔ والعصر، ایک بزرگ دین کے بارے میں سنا ہے کہ جب ایسی آیت پڑھتے تھے نا تو ڈنڈا اٹھا لیتے تھے کہ کتنا بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کے لیے اللہ کو قسم کھانی پڑتی ہے۔ قسم کب تو کھائیں ہم جیسے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہم کتنے بدبخت ہیں کہ ہمیں بات سمجھانے کے لیے اللہ کو قسم کھانی پڑتی ہے۔ اور دوسری بات میرے دوستوں، اس کی مہربانیاں دیکھیے، وہ چاہتا تو ہمیں ایسے بھی بات کر دے، یا وہ چاہتا تو یوں بھی کہہ دیتا ہے کتو میری بات سنو، وہ یوں بھی کہتا ہے سورو میری بات سنو، اس کا حق تھا اس لیے کہ ہم اس کی مخلوق ہے، وہ جیسے بھی کہتا کہہ سکتا، لیکن قسمیں کھا کر اپنی بات کا ہمیں اعتبار دلاتا، قسمیں کھا کر اپنی بات کا ہمیں اعتماد دلاتا۔ ہمیں کہا گیا کہ جو زیادہ بندہ قسمیں کھاتا ہے وہ جھوٹا ہے، زیادہ قسمیں نہ کھایا کرو، اور اپنے لیے کہتا ہے کہ میری ذات کی طرف دیکھو کہ میں قسمیں کھا کر تمہیں اپنی بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میری بات پہ یقین کرو۔ والعصر، علماء نے 2 معنی کیے ہیں عصر کے، ایک معنی ہے مجھے وقت عصر کی قسم، سارے وقت اللہ کے بنائے گئے ہیں، سارے وقت زور سے کہیں، سارے وقت، پورا ہفتہ، سارے دن، کوئی دن برا منحوس نہیں ہوتا، سارے دن اللہ کے، کوئی وقت برا نہیں ہوتا، سارے وقت اللہ کے بنائے گئے۔ لیکن باوجود اس کے اللہ پاک 2 وقتوں کی قرآن میں قسم کھائی، ایک والفجر مجھے فجر کے وقت کی قسم، اور یہاں فرمایا والعصر مجھے عصر کے وقت کی قسم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے وقت اللہ کے بنائے گئے ہیں لیکن اللہ کو یہ 2 وقت سب سے زیادہ معلوم ہے۔
یہ دو وقت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب۔ فرمایا جب وقت فجر آتا ہے تو اللہ پاک خود اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، قرآن میں بھی کہا گیا ہے، کئی جگہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ عصر کا وقت بھی اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس وقت کی ایک تو یہ ہے کہ اللہ قسم کھا رہے ہیں، دوسرا فرمایا کہ تمام اوقات میں اللہ پاک کو عصر کا وقت بھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ اپنی دنیا میں بھی آ جائیں تو فجر کا وقت ہماری پیدائش کا وقت ہے، ہم پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ خوش ہوتا ہے، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، یہ خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ اور عصر بڑھاپے کا وقت ہے۔ بے شک ہم لوگ بوڑھے بندے کو گھر پسند نہ کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں بوڑھا ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کی برکتیں آئیں، جس گھر میں کوئی بوڑھا ہوتا ہے وہ گھر خوش قسمت ہوتا ہے، جس گھر میں کوئی بوڑھا بزرگ نہیں ہوتا وہ گھر دعاؤں سے خالی رہتا ہے۔ بوڑھے بندوں سے پیار کرنا ہمیں شریعت میں سکھایا گیا، شکر ادا کیا کرو کہ تمہارے گھر میں کوئی بزرگ ہے۔ ہم اور بزرگوں کے پاس بھاگتے ہیں، جو گھر میں بزرگ ہوتا ہے اس کو پوچھتے ہی نہیں، کبھی اس دربار پر، کبھی اس قبر پر، کبھی اس مزار پر، کبھی اس جھنڈی پر، کبھی اس ڈنڈی پر، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں، گھر میں جو بزرگ پڑا ہوتا ہے اس کو پوچھتے ہی۔ مرے ہوئے سے دعا کرانے جاتے ہیں لیکن جو گھر میں زندہ ہے اس کی دعا نہیں لیتے۔ کتنے الٹے ہیں ہم۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک جنگ کے موقع پر کچھ نوجوان صحابی آئے، بوڑھے صحابی بھی بیٹھے تھے، تو نوجوان کہنے لگے اگر آج ہم نہ ہوتے تو فتح نہ ہوتی، ہم نے تلوار چلائی، ہم نے بھاگ دوڑ کی۔ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ بوڑھے بیٹھے تھے، کہنے لگے او نوجوانوں اگر ہم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، صرف تلوار چلانے سے کام نہیں بنتا، ہم پیچھے بیٹھے دعائیں کر رہے تھے، دعا تلوار سے بھی بڑی چیز ہے، دعا تلوار سے بھی بڑی چیز ہے جو ہم بیٹھے تمہارے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم، ایک معنی توجہ ہے، سنیے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا زمانہ برا نہیں ہوتا اور زمانے کو برا نہ کہا کرو۔ ایک جگہ یوں فرمایا گیا کہ زمانہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جو زمانے کو برا کہتا ہے وہ اللہ کو برا کہتا ہے۔ زمانے کو برا مت کہا کرو، زمان میرے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور زمانے کو برا نہ کہا کرو کہ زمانے کا خالق اور مالک میرا اللہ ہے۔ ہمارا نفس برا ہو جاتا ہے، ہم برے ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ وہ برائی زمانے کی طرف کر دیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ صاحب میری تقدیر میں یہی کچھ لکھا تھا۔ تقدیر بھی کبھی بری نہیں ہوتی، تقدیر تو میرے اللہ کا نام ہے، تقدیر تو میری اللہ کی شان ہے۔ ہم برے ہیں، ہم برے کام کرتے ہیں، شامت اعمال ہم پہ پڑتی ہے، اور ہم لوگ لا علم چونکہ دین سے ہیں، اس لیے ہم دو لفظ یا تو عام طور پر ہوتا ہے میاں زمانہ برا آ گیا، یا تقدیر میں یہی کچھ لکھا تھا، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں کئی جگہ کہا گیا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم ظالم نہیں، تمہیں کس نے سکھا دیا کہ ہم ظالم ہیں؟ تم خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے،
ہم سے تو بڑا مہربانی کوئی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی پہ ظلم کریں؟ تم اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہو تو وہ شامت اعمال تم پر پڑتی ہے، اور تم وہ شامت اعمال، وہ سزا، وہ گناہ ہماری طرف مسئول کر دیتے ہو کہ بابا یہ اللہ نے سب کچھ کر دیا. والعصر، مجھے زمانے کی قسم، زمانہ برا اور اگلی چیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمانہ تو میرا زمانہ، یہ زمانہ تو میرا زمانہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 انگلیاں اٹھا کر، یہ میں ہوں، یہ قیامت ہے، یہ میرا زمانہ. جتنا ان 2 انگلیوں میں فاصلہ نہیں، اتنا میرا اور قیامت کے درمیان کیا زیادہ فاصلہ نہیں. بس یہ کچھ ہے، یہ میرا زمانہ ہے. حدیث پاک کے اندر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی، جمعے کے خطبے میں عام طور پر خطیبوں سے سنتے ہیں، خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی. فرمایا جب اللہ پاک زمانے بنانے پہ آیا تو سب سے بہترین اللہ نے میرا زمانہ بنایا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے روحوں کو بنایا، روحوں پہ نظر ڈالی تو سب سے زیادہ اللہ کو نبیوں کی روحیں پسند آئیں. پھر جب نبیوں کی روحوں پہ نظر ڈالی تو اللہ پاک کو 4 روحیں سب سے زیادہ پسند آئیں. ایک میرے دادا ابراہیم کی، ایک میرے بھائی موسیٰ کی، ایک میرے بھائی عیسیٰ کی، اور ایک میں محمد کی. وہ اللہ کو سب سے زیادہ. اور فرمایا جب اللہ نے 4 روحوں پہ نظر ڈالی تو اللہ کو سب سے زیادہ میری روح پسند آئی. جب اللہ نے امتوں پہ نظر ڈالی تو اللہ کو سب سے زیادہ میری امت پسند آئی. اور جب میری امت کی روحوں پہ اللہ نے نظر ڈالی تو اللہ پاک کو سب سے زیادہ میرے صحابہ کی روحیں پسند آئیں. اور جب صحابہ کی روحوں پہ نظر ڈالی تو اللہ کو 10 صحابی زیادہ پسند آئے. اور 10 کی روحوں پہ نظر ڈالی تو پھر 4 زیادہ پسند آئے. ایک علی بنا، ایک عثمان بنا، ایک عمر بنا، ایک ابو بکر بنا. جب ان 4 کی روحوں پہ اللہ نے نظریں ڈالی تو اللہ کو سب سے زیادہ ابو بکر کی روح پسند. فرمایا اللہ نے روحوں بنانے کے بعد جب خاندانوں پہ نظر ڈالی تو اللہ پاک کو سب سے زیادہ کنانا کا خاندان پسند آیا. کنانا کے خاندان پہ میرے اللہ نے نظر ڈالی تو سب سے زیادہ عبد مناف کا خاندان پسند آیا. عبد مناف کے خاندان پہ نظر ڈالی تو اللہ کو قریش کا خاندان پسند آیا. اور جب قریش کے خاندان پہ نظر ڈالی تو اللہ کو عبد المطلب کا خاندان سب سے زیادہ پسند آیا. اس لیے قرآن میں فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ. ابو جہل بھی قریشی تھا، ابو سفیان بھی قریشی تھے. قریشی ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ کو سب سے زیادہ عبد المطلب کا خاندان پسند آیا، جس میں میں آیا، جس میں پھر میں آیا. اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں میرے دوستوں، آم کے سیزن میں جب تم بازار جاتے ہو، منڈی مارکیٹ جاتے ہو کہ آج شام کو گھر جاتے ہوئے بچوں کے لیے آم لے جاؤں، تو ٹھیلے پہ آم دیکھتے ہو جو سب سے زیادہ خوشبو میں پسند آیا، میٹھا ہے، وہ ترازو میں ڈالا. جو پسند نہیں آیا وہ واپس ٹھیلے پہ ڈالا. تو لائے جو پسند آئے بچوں کے لیے گھر لے آئے قیمت دے کر. میرے اللہ پاک کو بھی اسی طرح ٹھیلے پہ ساری دنیا کی روحیں پڑی ہیں. میرے اللہ نے اپنے دستے قدرت میں روحوں کو لیا، ایک روح کو اٹھایا، ناک سے لگایا، منہ سے لگایا، اللہ کو پسند آئی.
اللہ نے جبریل سے کہا اس کو میرے محمد کی امت میں ڈال دو صلی اللہ علیہ وسلم، اسے ادھر ڈال دو، اور دیکھا داغی ہے، خوشبو نہیں، کھانے میں پتہ نہیں کیسا ہو، کہا اس کو موسیٰ کی امت میں ڈال دو، اس کو فلانے نبی کی امت میں ڈال دو، اس کو فلانے نبی کی امت میں ڈال دو، جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند آئے گا میرے محبوب کی امت میں ڈال دو۔ واللہ سے مجھے زمانے کی قسم 1400 سال ہو گیا یہ زمانہ آج تک چل رہا ہے، بلکہ قیامت کے دن بھی حضور کا زمانہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت جب اللہ کا جلال زوروں پہ ہوگا، سورج سوا نیزے کے قریب آ جائے گا، ساری دنیا پسینوں میں غرق ہو جائے گی، کہیں کسی کو ٹھکانہ نہیں ہوگا، نبی بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، ولی بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، سارے نبی، سارے ولی، ساری امتیں، سارے علماء مل کر آدم علیہ السلام کے خیمے میں جائیں گے۔ آپ ہمارے ابا ہو، اللہ سے کہو جلدی حساب و کتاب شروع کر لے، آج قیامت کا دن کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام یہ کہہ کے جواب دے دیں گے، اے میری اولاد، اے میرے بچوں، میرے بیٹوں، میں تو خود تمہاری طرح رو رہا ہوں کہ آج پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا۔ آؤ ہم سارے مل کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں سارے نبی، سارے ولی، سارے علماء، امت کے بڑے لوگ مل کر حضرت نوح علیہ السلام کے خیمے میں جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام سے درخواست کریں گے، اللہ سے کہو جلدی حساب و کتاب ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام رو کے کہیں گے میں خود ڈر رہا ہوں، نہ جانے آج میرا کیا حال ہوگا۔ آؤ سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ جد الانبیاء، انبیاء کا باپ ہے، کہا گیا حدیث میں سارے اکٹھے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام بھی یہ کہہ کر انکار کر دیں گے کہ میں خود ڈر رہا ہوں، نہ جانے میرا کیا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں ایک ایک نبی جواب دے دے گا۔ اب سارے نبی اکٹھے ہو کر میرے جھنڈے کے پاس آئیں گے جہاں میں بیٹھا ہوں گا۔ دعا کرو اللہ میں حضور کے جھنڈے کے تلے قیامت کے دن جگہ دے دے، زور سے کہہ دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت آئے گی قیامت کے دن، میری امت کے ماتھوں پہ لکھا ہوگا حمادون۔ حضور فرماتے ہیں جہاں میں بیٹھا ہوں گا جھنڈا لگا ہوگا، جھنڈے پہ لکھا ہوگا لواء الحمد، یہ حمد کا جھنڈا ہے۔ فرشتے حیران ہو کر کہیں گے حمد کا معنی کیا، لواء کا معنی کیا، حمادون کا معنی کیا؟ تو اللہ پاک کی طرف سے جواب آئے گا یہ وہ امت ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے میرے جھنڈے کے تلے آئیں گے، میرے پاس درخواست کرنے آئیں گے۔ میں جب سب کی درخواست سنوں گا میں اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر سجدے میں گر جاؤں گا۔ قیامت کے 3 دن گزر جائیں گے اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، 1.5 لاکھ سال سجدے میں گزر جائے گا۔ اتنے آنسو بہاؤں گا، اتنا روں گا کہ میرے آنسوؤں کے قطروں کے دریا بہ پڑیں گے۔ 3 دن کے بعد میرے اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہوگا، غصے کی جگہ رحمت آ جائے گی، کرم آ جائے گا، فضل و کرم آ جائے گا، مہربانیاں آ جائیں گی۔ اللہ مجھے کہیں گے ارفع راسک یا محمد، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرا محمد سجدے سے سر اٹھا، اشفا تو شفا، تو شفاعت کر میں قبول کروں گا، تو کہہ میں سنوں گا۔ میں عرض کروں گا اللہ یہ سارے کانپ رہے ہیں، سب کو اٹھاؤ اور سب کو جنت میں داخل کر دو، آج کے دن کا حساب و کتاب پڑھو۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرا محبوب چلیے ہم آپ کی درخواست کو قبول کرتے ہیں، ہے کوئی ان میں جن کو کھڑا کر دیجئے تاکہ میں اس ایک سے حساب لے لوں۔ ایک دانے کو دیکھ کر گندم کی ساری بوری کا پتہ چل جائے، ایک ہیرے کو دیکھ کر ہیروں کے ڈھیر کا پتہ چل جائے، ایک دانے کو دیکھ کر پورے ٹھیلے کے دانوں کا پتہ چل جائے، کیا ایک کو کھڑا کر دو جس کو دیکھ کر میں سب کو پاس کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں بھی سوچنے لگ جاؤں گا کون ہے جو آج اللہ کے سامنے کھڑا ہو جس ایک کی وجہ سے سارے بخشے جائیں۔ حضور فرماتے نظریں ڈالتا ڈالتا
میں اپنے ابو بکر صدیق کو پکڑ کے کھڑا کر دوں گا، اللہ یہ ہے، اللہ یہ میری محنت ہے، اسے قبول کر لے۔ اللہ فرمائیں گے میرا محبوب تو نے کسے کھڑا کر دیا؟ اس کے نام اعمال میں تو تیری محبتوں کے سوا کچھ نہیں، بھلا اس سے میں پوچھوں کیا؟ چلے ہم نے اسی ایک دانے کو دیکھ کر ساری پوری کی بخشش کا سامان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن بھی زمانہ ہوگا، بولو بے شک خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی، یہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر، مجھے زمانے کی قسم، اے میرا محبوب کہیں تو میں یوں کہوں کہ والتین، مجھے تیری غذا کی قسم، والزیتون، مجھے تیری غذا کی قسم، وطور سینین، جہاں موسیٰ کھڑا ہوا اس پہاڑ کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، یہ مکہ مدینے کی گلیوں کی قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم، جہاں میں تیری غذا کی قسم کھاؤں، جہاں میں تیری گلیوں کی قسم کھاؤں، جہاں میں تیرے ہاتھوں کی قسم کھاؤں، جہاں میں تیری زبان کی قسم کھاؤں، جہاں میں تیری آنکھوں کی قسم کھاؤں، جہاں میں تیرے چلنے کی قسم کھاؤں، آئے صدقے جاؤں ہانگ کانگ والوں، کہیں کہتا میں تیرے کمبل کی قسم کھاؤں، کہیں کہا میں تیری چادر کی قسم کھاؤں، یا ایوہ المزمل، ابھی بچہ پڑھ رہا تھا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما تم سمجھتے ہوتے نا قرآن کو، بچہ پڑھ کے آ رہا، اتنا پیارے الفاظ ہیں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، کھول کے کھلاؤں قرآن تو نہیں مان، ثم دنا فتدلا، ثم دنا، معراج کی رات کا وقت، ثم دنا فتدلا، پھر وہ دونوں اتنے قریب ہوئے، وہ دونوں اتنے قریب ہوئے، وہ بھی یہ بھی، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جس طرح تیر اور تیر کمان کے درمیان میں فاصلہ کوئی نہیں، اتنا ان دونوں کے درمیان بھی فاصلہ آئے گا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر میں کہہ رہا تھا میرا بندہ سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں اس کی سن رہا تھا، وہ دل سے دھڑکن سے بول رہا تھا میں اس کی دھڑکنوں کو سنوں۔ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، ہائے تو سرما پہنے تو سرما پہنے، میرا نبی سرما پہنے تو اللہ زاغ البصر کہہ کر قسمیں کھاتا ہے۔ والعصر، مجھے تیرے زمانے کی قسم، اور کہیں علماء کہتے ہیں والعصر سے مراد نماز عصر اور وقت عصر مراد ہے، اللہ کہتے ہیں مجھے وقت عصر کی قسم۔ میرے پاک نبی زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو مرنے کے بعد قبر میں رکھا جاتا ہے، چاہے اس کو رات کو رکھا جائے، چاہے اسے دوپہر کو رکھا جائے، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، چاہے صبح ہو چاہے شام ہو، جب قبر میں جاتا ہے فرشتے آ کر قبر میں اٹھا بٹھاتے ہیں۔ اسے مانتے ہو؟ کہو بے شک۔ آج کل فرقے نکلے ہوئے کہتے ہیں قبروں میں کچھ نہیں ہوتا، اس کا بھی انکار ہے، اللہ نے فرقوں سے بچایا۔ اٹھوائی، اٹھا کے بٹھا دیا جاتا، من ربو کا، تیرا رب کون؟ کون ہے تمہارا رب؟ زور سے زور سے زور سے، وہ جواب نہیں دیتا، وہ مسلمان۔ فرشتہ پھر کہتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون؟ پھر کہتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون؟ وہ قبر والا کہتا ہے فرشتوں اہلاً و سہلاً، جی آیا ہوں، تسی میری قبر وچ آئے ہو، تہاڈا آنا مبارک، مینوں پتہ سی تسی آنا ہے، لیکن میری ایک درخواست ہے، وہ دیکھو نماز عصر کا وقت جا رہا ہے،
تھوڑی دیر مجھے اجازت دے دو، میں عصر کی نماز پڑھ لوں، کہیں میری نماز عصر نہ رہ جائے، پھر میں تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ اتنی بات کہتا ہے تو دونوں فرشتے آپس میں کہتے ہیں یہ تو پہلے ہی پاس ہو کے آیا ہے، اگر نماز عصر کی فکر نہ ہوتی تو ربوں کو رب نہ مانتا۔ اسے قبر میں بھی نماز عصر کی فکر ہوتی ہے۔ دوسرے سپارے میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ لوگوں، نمازوں کی حفاظت کیا کرو، خاص طور پر نماز عصر کی حفاظت کیا کرو۔ یہ وقت عصر بڑا قیمتی ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق، زور سے کہہ دو اللہ ہمیں اس کی، اللہ بوڑھوں کی بھی جن کی وقت عصر آ چکی ہوتی ہے، اللہ ہمیں ان کی بھی قدر کی توفیق۔ بزرگان دین نے ایک لطیفہ لکھا ہے، عرض کرتا ہوں پھر میں آگے بات کرتا ہوں، تھوڑا ہنسا بھی لوں تاکہ نمک مرچ اکٹھی چلتی رہیں۔ ابا جی جا رہے تھے دفتر صبح صبح، تو چھوٹا بیٹا ساتھ ہو لیا، ابا جی آج میں بھی دفتر جاؤں گا۔ ابا نے کہا بیٹا آ جاؤ۔ دفتر کی کھڑکی کھلی تھی، سامنے جیسے یہ درخت ہے، درخت تھا، ایک کوا آ کے بیٹھا۔ بچے نے کوے کو دیکھا تو پوچھا ابا جی یہ کی ہے؟ ابے نے کہا پتر کوا ہے۔ پھر اس نے پوچھا ابا جی یہ کی ہے؟ پھر ابا جی نے کہا بیٹا کوا ہے۔ کہیں 100 دفعہ بچے نے پوچھا، 100 دفعہ ابا نے کہا بیٹا یہ کوا ہے، اور ابے نے ماتھے پہ شکن نہیں لائی، بتاتا رہا بیٹا کوا ہے۔ جب آفس بند کر کے ابا چلنے لگے تو انہوں نے اس سال کی اس تاریخ کی ڈیری میں لکھا کہ آج میرے بیٹے نے مجھ سے 100 دفعہ پوچھا اور میں نے کہا یہ کوا ہے۔ اب ابا جی پر وقت اثر آ گیا، بوڑھے ہو گئے، دفتر سے چھٹی ہو گئی، بیٹے نے سنبھالا۔ تو ایک دن ابا نے کہا بیٹا دل کرتا ہے میں تیرے ساتھ دفتر جاؤں۔ تو پہلے تو بیٹے نے کہا ابا جی ہوتے جا کے سیری کھانا دے، گھر ہی بیٹھے رہو۔ نہیں پتر آج میرا دل کرتا ہے میں جاؤں۔ تو ابا جی آ گئے، اتفاقاً کھڑکی کھلی، سامنے درخت پر پھر کوا آ کے بیٹھ گیا۔ تو ابا نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ ایک دفعہ تو بیٹے نے کہا ابا جی یہ کوا ہے۔ دوسری دفعہ ابا نے پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ ابا جی ایک دفعہ نہیں تھانوں کیا کہاں ہے؟ پھر ابا جی نے تیسری دفعہ پوچھا بیٹا وہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جی میں ایسے واسطے کہ اسی گھر بیٹھے ہو، میں کام کراں کہ تھانوں جواب دے میں کی ہے۔ بابا اٹھا، اس نے الماری کھولی، اس سال کی ڈیری نکالی، وہ تاریخ نکالی، وہ دن نکالا، وہ تحریر نکالی۔ کہا بیٹا ذرا پڑھو تو صحیح کیا لکھا ہے؟ کہا ابا جی یہ تو آپ نے یہ لکھا یہ کوا ہے، یہ کوا ہے، یہ کوا ہے۔ کہا بیٹا اس دن 100 دفعہ تو نے پوچھا تھا، میرے متھے تے وٹ نہیں آئے۔ آج میں تیرے کو 2 دفعہ پوچھا تھا، تیرے متھے تے وٹ آ گئے۔ والعصر قسم ہے عصر کے وقت کی۔ اوہ اینا بڑھیاں نال کدے غصے نہ ہویا کرو، اللہ کی قسم ہے نمازیں برباد ہو جائیں۔ یاد رکھنا نمازیں گئیں، حج گئے، زکوٰۃ گئے، سب کو ذکر و اذکار گیا، جس بندے نے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کی رضا میں اللہ کی رضا، جس نے اپنے ابا کو خوش کر لیا اس نے اپنے اللہ کو خوش کر لیا۔ یہ عربی کے 2 لفظ بڑے عجیب ہیں، ایک ہے رب، ایک ہے اب۔ ایک ہے اب اور ایک ہے رب۔ رب کا تمہیں پتا ہے اور اب کا نہ پتا ہو تو اب کا معنی ابا ہوتا۔ یہ دونوں لفظ ملتے جلتے ہیں۔ کہا والعصر مجھے زمانے کی قسم، یا کہا والعصر مجھے وقت۔ اب ایک بندہ کہتا ہے مولوی جی کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر میں بھی ہمیں نماز عصر یاد رہے گی؟ یاد رہے گی انشاءاللہ، جس ویلے قبر جاؤں گے نا سارا کچھ یاد آ جائے گا۔ ایک شاعر نے کہا ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے
خبر تجھے کیا خبر کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، پھر کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ قبر میں سب کچھ یاد آئے گا۔ یہ تو ہمیں لوگ کہتے ہیں نا یہ قبر والوں نہیں مانتے۔ کبھی ہم سے آ کے پوچھو کہ ہم قبر کی زندگی کو کس طرح مانتے ہیں، الحمدللہ میں تمہارے نال بھی زیادہ مانتا کہ قبر کی ہوتا ہے۔ میں علماء، انبیاء، اولیاء، اللہ والوں کو ان کی قبروں میں زندہ مانتا ہوں، اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو میرا کھلا ایمان ہے۔ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں، ہم جا کر سلام پڑھتے ہیں، آپ خود سنتے ہیں۔ جو نہیں مانتا وہ قرآن و سنت کا مخالف ہے، نہیں مانتا وہ قرآن و سنت، میں تو اس کا قائل ہوں۔ کتنے بزرگان دین کے واقعات اگر پڑھو تو معلوم ہوا قبر کے اندر سے سورہ ملک کی آواز آ رہی ہے۔ تحقیق کی تو پتہ چلا مرنے والا روز سورہ تبارک اللہ جی پڑھتا تھا، اللہ قبر کے اندر پڑھنے کی توفیق دیتا۔ صرف اتنا سوچ لیا کرو، ہم قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں نا السلام علیکم، کہتے ہو نہیں قبروں والے؟ یہ سنت ہے، حکم ہے ہمیں، جب قبرستان کے قریب سے گزرو تو کہو السلام علیکم۔ نہیں بس وہ گڈی پہ پاکستان بس میں سفر کرو نا، جیسے قبر آئی ڈرائیور بریک لگاتا 10 روپے سوٹے آگے ٹوٹ گئے۔ وہ انہیں بھی پڑھنا کی ہے، وہ پڑھتے صحیح نے جی خاصا دے تم نے کیا ہے، چمڑ چٹن سانو یاد ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ او میاں جب قبروں میں جائیں گے سب کچھ یاد آ جائے گا۔ بعض جگہ احادیث میں فرمایا گیا دنیا کی زندگی سے بھی قبر کی زندگی میں زیادہ باتیں یاد آئیں گی اور سنو گے۔ جنگ بدر میں جب ابو جہل مارا گیا، میرے پاک نبی نے 70 کافروں کو ایک کنویں میں کہا دبا دو، پھینک دو۔ کنویں پہ کھڑے ہو کر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو مخاطب کیا، کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کو مخاطب کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ زور سے کہہ دیں کہ تھوڑی سن رہے ہیں؟ میرے پاک نبی نے فرمایا تسی اتنی نہیں سن دے ہو جتنا مرن والا میری سن رہا ہے۔ ایک کھلی حدیث ہے، نہ مننے تو الگ سے ہے۔ جب قبروں میں جائیں گے تو پتہ چلے وہ کیا کہتا ہے، میاں میری نماز عصر، جو بندہ نماز عصر کی فکر کرتا ہے، جو وقت عصر کی قدر کرتا ہے، جو وقت عصر کی فکر کرتا ہے، وہ ابے کے لحاظ سے ہو یا نماز کے لحاظ سے ہو یا زمانے کے لحاظ سے ہو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں بھی اسے نماز یاد رہے گی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات براق پہ سوار ہیں، جا رہے ہیں، راستے میں ایک قبر آئی، قبر کے اندر دیکھا ایک بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ میرے پاک نبی نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے خود دیکھا۔ نماز عصر کی فکر تم کر لو، بولو آمین زور سے۔ انشاءاللہ ہوگی نہیں قبر میں نماز، زندگی میں نماز فرض ہے، وہاں اعمال فرض نہیں ہوں گے، لیکن فکر کرنے والا، یاد رکھنے والا، ادا کرنے والا، پابندی کرنے والا، دوسروں سے کہنے والا نماز کی فکر کرو، نماز کی فکر کرو، نماز کی فکر کرو۔ میرے دوستو اس محلے میں کتنے مسلمان ہیں، نماز کتنے پڑھتے ہیں کتنے نہیں پڑھتے؟
اس کی کون فکر کرے گا؟ عمر فاروق فکر کرے گا؟ ہم سب نے کرنی ہے نہیں کرنی؟ کیوں بھائی زور سے بولو. محلے میں آگ لگ جائے, آپ فائر بریگیڈ والوں کو فون نہ کرو, اچھا لگے گا؟ یہ آپ کے محلے والے قیامت والے دن جہنم میں جا رہے ہو, آپ کو فکر نہیں ہوگی؟ کتنے ساتھی ہیں کھڑے ہو کر کہیں جی میں فکر کروں گا, جماعت میں 3 دن لگاؤں گا, میں فکر کرتا ہوں. کھڑے ہو کر سارے ہاتھ سارے لکھا ہے, کوئی بھی نہ بیٹھے, صرف مجھے بیٹھنے کی اجازت ہے. فکر کرنے والوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو فکر آئے گا. ہمارے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو قرآن کی, مدرسوں کی, دین کی فکر آئے گی. جماعت کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے, دین کی, نماز کی, قرآن کی فکر آئے گی. ہمارے گھر والے نمازیں نہیں پڑھتے, ہمارے بچے نمازیں نہیں پڑھتے, تو کیا ہوگا؟ مسلمان نمازیں نہیں پڑھتے. اور جو نماز کی فکر کرتا ہے انشاءاللہ اسے قبر میں بھی نماز یاد ہے. زور سے کہہ دیں انشاءاللہ. یہ اللہ کے رسول کی بات, میری آپ کی بات نہیں ہے. فرمایا والعصر, تھکے ہو؟ کھانا بھی تیار ہے, آگے چلیے. اب غالب بوڑھا ہو گیا ہے, اب غالب جوان نہیں رہا. تو مجھے ویسے بھی ڈاکٹروں نے تقریروں سے روک دیا ہے, دل کی مجھے تکلیف شروع ہو گئی ہے. آج کل چیک اپ چل رہے ہیں, دعا کریں اللہ صحت دے. ڈاکٹروں نے بالکل اس چیزوں سے, اور میں نے صبح دوائی لینی تھی, میں نے نہیں کھائی, اس لیے کہ وہ دوائی دل کی جو ہوتی ہے وہ ایسی زہر ہوتی ہے کہ سر کو گھما دیتی ہے. میں نے صبح نہیں کھائی صرف اسی وجہ سے کہ بیان کرنے جانا ہے, پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا, بیان نہ کر سکوں. بہرحال دعا کیا کریں کہ اللہ جب تک منظور ہے اس کو زندگی دے, جب اس کو منظور ہوگا انشاءاللہ. سب نے قبر میں جانا ہے, ہمارا ایمان ہے. مسلمان تو موت سے پیار کرتا ہے, مسلمان موت سے نہیں بھاگتا. اللہ پاک صحت و تندرستی نصیب فرمائے. اللہ مرتے وقت تک کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ آپ کو, ہم کو, سب کو اللہ رکھے. فرمایا والعصر, مجھے زمانے کی قسم, اللہ قسم کھا. انا قرآن میں جب بھی آتا ہے معنی ہوتا ہے بے شک. انا بے شک, الانسان جب ال لگتا ہے تو صرف ایک انسان نہیں ہوتا, سارے انسان ہو جاتے. لفی خسر, بڑا گھاٹے میں. خسر خسارے سے ہوتا ہے, نقصان سے ہوتا ہے. ان الانسان, بے شک انسان. انسان کا معنی کبھی آپ نے پڑھا ہے بیٹھ کر کے انسان کیا ہوتا ہے؟ ایک معنی یہ ہے کہ جس کو اللہ نے پیار سے بنایا, جس کو اللہ نے, انسان انس سے بنا ہے, انس کا معنی پیار ہوتا ہے. ایک معنی یہ ہے کہ جس کو اللہ نے پیار سے بنایا. ایک معنی انسان کا یہ ہے کہ جو آپس میں پیار کرتا, محبت سے رہتا, محبتوں کو بانٹتا ہو, محبتوں کو تقسیم کرتا ہو. اب یہ پہلا معنی تو ہمارے اوپر فٹ آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑے پیار سے بنایا, اس میں کوئی شک نہیں. ہر چیز کو اس نے کن کہہ کے بنایا. جب تیری میری باری آئی تو اللہ نے 9 مہینے اپنی قدرت کی کاریگری کی, بڑا پیار سے بنایا. قرآن میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا, اور بنا کر کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہے کوئی اللہ سے بہتر بنانے والا تو دکھا دو. دیواروں پہ تصویر بنانے والے ہزاروں ملیں گے, کپڑوں پہ تصویریں بنانے والے ہزاروں ملیں گے, چمڑوں پہ تصویریں بنانے والے آپ کو ہزاروں ملیں گے, پتھروں پہ تصویریں بنانے والے آپ کو ہزاروں ملیں گے, گندم کے چاول کے دانے پہ تصویریں بنانے والے ہزاروں ملیں گے. پانی کے ایک ناپاک قطرے پر بہترین تصویر بنانے والا تو اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور صرف بنایا نہیں, پھر قرآن میں ایک جگہ فنفخنا فیہ من روحی, انسان کے اندر ہم نے اپنی روح ڈال دی. اور کہیں فرمایا ہے اللہ کہ انسان کو میں نے اپنی تصویر پہ بنایا, انسان کو میں نے اپنی تصویر دی, اتنے پیار سے بنایا. آج ڈاکٹر تیری میری آنکھ کا آپریشن کرتا ہے تو پتہ نہیں ہزاروں پاور کو سے کتنے بلب لگانے پڑتے ہیں. 1 انچ والی کمرے میں
کوئی لائٹ نہیں، کوئی بلب نہیں، کوئی روشنی کا نہیں، اللہ پاک ہماری آنکھوں کا آپریشن کرتا ہے، میرے بندے کو تکلیف نہ ہو، لائٹ کیوں جلاؤں؟ کتنا پیار سے. اور کہیں کہتا ہے یا ایھا الانسان، ہے انسان، ما غرک بربک الکریم، اس کرم کرنے والے رب سے کس چیز نے تجھے دور کر دیا؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، جس نے تجھے بنایا، فعدلک، بنایا بھی ایسے کہ تیرے سر جہاں اچھا لگتا تھا وہاں لگایا، تیرے پیر جہاں اچھے لگتے تھے وہاں لگائے، تیرے ہاتھ جہاں اچھے لگتے تھے وہاں لگائے، تیری آنکھیں جہاں اچھی لگتی تھیں. عدالت کا انصاف کے ساتھ. اگر اللہ میاں پاؤں اوپر کر دیتا، سر نیچے ہوتے، ہم کتنے اچھے لگتے. سوچو نہ کرو. آنکھیں پیچھے ہوتی، آگے نہ ہوتی، ہاتھ پیروں کی جگہ ہوتے، پیر ہاتھوں کی جگہ ہوتے، کان کہیں اور ہوتے، آنکھیں کہیں اور ہوتی، پیٹ کہیں اور ہوتا. میرے دوستو کبھی تنہا بیٹھ کر سوچو ہم کتنے بھدے لگتے. اللہ فرماتے ہیں فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ. اربوں کھربوں دنیا میں انسان گزرے اور آئیں گے، آ رہے ہیں. جس سانچے میں ایک انسان کو بنایا، اس سانچے کو میں نے توڑ دیا، دوسرا اس جیسا کوئی نہیں بنایا. کس نے تجھے دور کر دیا؟ ان الانسان، بے شک انسان جس کو میں نے بڑے پیار سے بنایا، لفی خسر، بننے کے بعد اپنے آپ کو گھاٹے میں لے گیا. دوسرا معنی انسان وہ ہوتا ہے جو محبتوں کو بانٹتا ہو، محبتوں کو تقسیم کرتا ہو. جس طرح اللہ محبتوں کو بانٹتا ہے، اسی طرح وہ بندہ بھی محبتوں کو بانٹتا ہو. اس لیے کہ اللہ کی تصویر پہ بنا ہے، اللہ کی قدرت پہ بنا ہے. اللہ پاک اپنی ذات میں، صفات میں بولو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. لیکن اس نے مہربانیاں ہیں، کتنی اپنی صفتیں ہیں جو اس نے اپنے بندے کو دی ہیں. ان میں ایک صفت یہ ہے، اللہ کہتے ہیں میں بھی پیار کرتا ہوں، تم بھی پیار کرو. میں بھی محبتیں بانٹتا ہوں، تم بھی محبتوں کو بانٹو. کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کبھی دسترخوان پر بیٹھ کر اکیلے کھانا نہیں کھاتے، مہمان ہوتا ہے پھر کھاتے ہیں. ایک دن مہمان کوئی نہیں آیا، ابراہیم علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا. جنگل میں آدمی تلاش کرنے چلے گئے، ایک لکڑیاں کاٹنے والا لکڑہارا ملا، اسے گھر لے آئے، ہاتھ دھلائے، کھانے پہ بٹھایا، دسترخوان پہ بیٹھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو مانتا نہیں، اللہ کو جانتا نہیں، میں پڑھوں کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا چل اٹھ میرے دسترخوان سے، یہاں وہ بیٹھ سکتا ہے جو اللہ کو مانتا ہو. جوتا پہن کے دروازے سے باہر نہیں نکلا. اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے خلیل سے کہہ دو اے میرا خلیل، یہ تیرے دسترخوان پہ تو آج آیا ہے، 40 سال اس کی عمر ہو گئی، مجھے نہیں مانتا، میں نے آج تک اپنے دسترخوان سے اسے نہیں اٹھایا، میں کتنا پیار کرتا ہوں. سنو، فرمایا جہاں موسیٰ کو رزق دیتا ہوں وہاں فرعون کو بھی دیتا ہوں. اور کبھی ایسا تو ہو سکتا ہے موسیٰ کو تھوڑا دے دوں، فرعون کو زیادہ دے دوں، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں فرعون کو شام کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دوں. او لعنتی ملعون، تجھے نہیں، تو مجھے نہیں مانتا، چل میں تجھے کھانا نہیں دیتا. میں موسیٰ کو بھی دیتا ہوں، میں فرعون کو بھی دیتا ہوں، میں ابراہیم کو بھی دیتا ہوں، میں نمرود کو بھی دیتا ہوں، میں اپنے محمد مصطفیٰ کو بھی دیتا ہوں، میں ابو جہل کو بھی دیتا ہوں. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کبھی میرے پاک نبی نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر تو باندھ لیے ہوں، لیکن میں نے ابو جہل کو کبھی پتھر نہیں باندھنے دیے، اس کو پیٹ بھر کے دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت
الاسلام، ہر کافر کے گھر میں بھی پیدا ہونے والے بچے کو اللہ پاک اسلام کی فطرت پہ پیدا کرتا ہے. یہ مسلمان ہیں. 14 سال کی عمر تک اللہ کہتے ہیں اس کے ذمے کچھ نہیں، اگر یہ مر جائے تو قیامت کے دن ہم مسلمانوں میں کھڑا کر دیں گے. 15 سال کی عمر کے بعد یہ آزاد ہو گیا، یہ نوجوان ہو گیا. آج کے قوانین میں تو 18 سال کی عمر، لیکن شریعت نے کہا 14 اور 15 سال کی عمر جب بچہ بالغ ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ماں باپ اس کو کافر بنا دیں الگ بات، رشتہ دار اس کو یہودی بنا دیں الگ بات، معاشرہ اسے یہودی بنا دے الگ بات. اللہ نہیں بناتا، اللہ اس کو فطرت اسلام پہ پیدا کرتا. ایسی میرا اللہ محبتیں کرنے والا، ایسی محبتیں کرنے والا، ایسی محبتیں کرنے والا. حدیث میں آیا مکے میں قحط آیا، کھانا پینا ختم ہو گیا، قریب تھا کہ مکے والے مر جائیں. جناب ابو سفیان چل کے میرے پاک نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک مکے والے تیرا کلمہ پڑھے نہ پڑھے لیکن تیرے رشتہ دار تمہیں بھوک سے مر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے تو ہاتھ اٹھائے گا تیرا اللہ تیری دعا کو ضرور قبول کرے گا. ہاتھ اٹھا، مکے والوں کو گندم مل جائے، مکے والوں کو آٹا مل جائے، مکے والے کو چاول مل جائے. میرے پاک نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تو بھی پیار کرنے والا، میں بھی پیار کرنے والا. کیا ہوا اگر وہ تجھے نہیں مانتے، مجھے نہیں مانتے، بندے تو تیرے ہیں اس لیے کہ تو پیار کرنے والا. جب طائف والوں نے میرے نبی کو پتھر مارے، اتنے مارے کہ جوتا مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا. آج بھی طائف میں وہ مسجد موجود ہے جس کو مسجد اقداس کہتے ہیں. میرے پاک نبی زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر گر گئے، ہوش نہیں رہا، لہو سے تر ہیں. فرشتے آتے ہیں، اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں پہاڑوں کو اٹھا کے لے آئیں، ایک پہاڑ کو نیچے رکھیں جس طرح گندم پیسنے والی چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک پہاڑ کو اوپر رکھ دیں، طائف والے ساروں کو پیس کے رکھ دیں. میرے پاک نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ یہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، ان کو معاف کر. ان الانسان لفی خسر، جب یہ میرے پیار کے بنائے کی بھی قدر نہیں کرتا، جب یہ آپس میں بھی پیار کی بہار کو قائم نہیں کرتا، پیار دیتا نہیں، پیار لیتا نہیں، لفی خسر پھر یہ گھاٹے میں آتا. اور اگر کسی نے گھاٹے سے بچنا ہے فرمایا آمنو، ایمان لے آؤ. میں اگلے دن 3 ملک میں درس لے رہا تھا. دوستوں ایمان کے بھی کتنے معنی ہیں. ایک ایمان کا معنی تو یہ ہے کہ اشہد واللہ الہ الا اللہ. ایک ایمان کا معنی یہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اور ایمان کا معنی ایک یہ ہوتا ہے کہ خود بھی امن میں رہتا ہے، دوسرے کو بھی امن دیتا ہے، خود بھی مانتا ہے، دوسرے کو بھی اللہ رسول کے ماننے کی تلقین کرتا. مانتا ہے، منواتا نہیں، مانتا. یاد رکھنا صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ مومن نہیں ہوتا. مومن جب ہوگا کلمہ پڑھنے کے بعد دوسرے کو امن دے. انسان تو انسان رہے، میرے پاک نبی نے کہا جانور کو بھی امن دے، جانور اپنی جگہ پہ رہے. کہا درختوں کو بھی امن دے، درخت اپنی جگہ پہ رہا. کہا زمین پہ رہنے والی چیونٹی کو بھی امن دے، پتھروں کو بھی امن دے، انسانوں کو بھی امن دے، پہاڑوں کو بھی امن دے. اور ایک معنی یہ امن تو دیتا ہے لیکن اللہ رسول کی مانتا نہیں. صرف کلمہ پڑھنے سے بات نہیں بنتی، آگے یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کی مانتا بھی ہو. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم
جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس رزق سے اللہ کے نام پہ خرچ کرو، وہ خرچ نہیں کرتا۔ یا کہیں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلو۔ الا الذین آمنو، جس نے مانا، جس نے امن دیا، جو مان کے چلا اللہ اور اس کے رسول کی، وہ گھاٹے والا نہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جتنے بھی اچھے عمل میرے اللہ نے حکم کیے وہ کرتا ہے، جتنے بھی اچھے عمل میرے اللہ کے رسول کی سنتیں ان پہ عمل کرتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، سچ کا ساتھ دیتا ہے، سچ کی دعوت دیتا ہے، سچوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یہ گھاٹے والا نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب سچ پہ چلتا ہے تکلیفیں آتی ہیں، جب سچ والوں کا ساتھ دیتا ہے مصیبتیں آتی ہیں، یہ ان مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے، وہ گھاٹے والا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ یقیناً کامیابی والا ہو۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ یا اللہ جن بچوں نے آج تیرے کلام پاک کی تلاوت کی، اللہ ان کی تلاوت کو منظور و مقبول فرما۔ ماں باپ کے لیے، استادوں کے لیے، اس مدرسے کے لیے خوشیوں کا، راحتوں کا، مبارکوں کا اس کو سامان بنا۔ یا اللہ ہم قوم میں رہنے والے ہر مسلمان بچے اور بچی کو، ہر بڑے بوڑھے کو، نوجوان کو قرآن پاک کا علم نصیب فرما، دین کی سمجھ نصیب فرما، دین پہ اسے چلنے والا بنا۔ یا اللہ دین کی دعوت دینے والا بنا۔ الہ العالمین یہ جتنے دوست دعا کے لیے آئے ہیں اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو نہ دے، اپنی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے ہم تمام کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر میدان میں ہر مسلمان کو عزت نصیب فرما۔ یا اللہ ہر ذلت سے، ہر رسوائی سے، ہر عیب سے، ہر گناہ سے ہر مسلمان کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری صحت و تندرستی کی، گھر بار کی، کاروبار کی، ملازمتوں کی حفاظت فرما۔ ہماری مسجدوں کی، مدرسوں کی، علماء کی، دینی جماعتوں کی، تبلیغی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین یہاں جتنے ساتھی جماعت میں آئے ہوئے ہیں اللہ ان کے نکلنے کو منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کے لیے قبول فرما۔ الہ العالمین مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ کل قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مدرسوں کو قبول فرما، جو ساتھی دامے دل میں سخن تعاون کرتے ہیں اللہ ان کے مال، جان، ایمان، عزت میں برکت و اضافہ نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ بہت سارے دوستوں نے موتا کی بخشش کی دعا کے لیے کہا ہوا ہے، اللہ مرنے والوں کو جنت میں جگہ نصیب فرما۔ پاکستان میں کل جہاز کا حادثہ ہوا، یا اللہ جو بے قصور لوگ اچانک مارے گئے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما۔ اس میں ہمارے ایک عالم دین بہت بڑے شیخ الحدیث بنوری ٹاؤن کراچی مدرسے کے مولانا عطا الرحمان تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام کے درجات کو اعلی علیین جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے بھائی، انشاءاللہ اگلی جمعرات کو مکہ المکرمہ